ثابت کر کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، یہ کہاں دکھ رہا ہے؟ اور تو اپنے مولوی رشید احمد گنگوہی کو کیا مانتا ہے کہ جس نے حضور کی شان میں کھلا گستاخی گل پیارا ایک دوجے سے آلہ ہے، پڑھتا ہے جب قرآن بخاری کیا انداز نرالا ہے، کی شان میں کھلا گستاخی کی ہے، وہابڑے دیوبند کی پیداوار، تو اس کو کیا مانتا ہے تو؟ جی جواب دوں میں؟ ہاں، مولوی رشید احمد گنگوہی کیا مانتا ہے تو؟ اور تو یہ بتا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، یہ کہاں لکھ رہا ہے؟ ہاں، خاموش حضور نے ہے، ارشاد فرمایا علم خاموش۔ غیب نہیں تھا، وہابڑے اس کا انکار کر، جب تو نے یہ کہا تو حضور کے علم غیب نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، تو یہ حضور نے جو فرمایا تھا ہوئے تھے، یہ کون سی کتاب میں پڑھا تھا وہابڑے؟ اس کو ثابت کر۔ اب بولوں میں؟ کیا بولے بھائی؟ ایک منٹ، بولوں میں جناب؟ ہیلو، اب میں اطمینان سے بولوں؟ ہاں بول۔ ہاں دیکھو، میں کس طرح اطمینان سے خاموش سے سنا، اس طرح آپ خاموش سے سنیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلو مولانا سلیمان، ہاں جی ہاں، سنو کیا سنیں کہہ رہا ہے؟ جی۔ بول بے بول۔ میں آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیج دیا ہوں، علم غیب کا انکار کہاں ثابت ہے، دیکھیں ارے رکو رکو، ہاں میری باری شروع ہو گئی، اب میں خاموش نہیں ہوں گا۔ سامعین، ایک مولوی سلیمان، مولوی عظمت اور قاری کیا نام بتایا اس نے، یہ تین کی حالت دیکھیں۔ یہ میں نے بھیجا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کا ملفوظ، ٹھیک ہے؟ اس کے مصنف ہیں آپ کے اعلیٰ کے بیٹے مصطفی قادری۔ سامعین، ان کی گالیاں سنیں اور میری زبان دیکھیں، ان کی زبان دیکھیں، کیونکہ میرے پاس دلائل الحمدللہ، ان کے پاس دلائل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا علم غیب کا انکار کہاں ثابت ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے اعلیٰ حضرت کا ملفوظ ہے، آپ کے اعلیٰ کے بیٹے نے لکھا ہے، حصہ سوم صفحہ نمبر 65۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث روایت ہے، کتے کا صرف لعاب نجس ہے۔ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ فرشتے وعدہ کیا، صحیح حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے، دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام حاضر نہ ہوئے۔ سرکار باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام دولت پر در دولت پر حاضر ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا انا لا ندخل بیتا فی کلب و تصاویر، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا کل آؤں گا، لیکن اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، جبرائیل آئے کیوں نہیں؟ باہر نکل کے دیکھا جبرائیل علیہ السلام باہر ہیں، پوچھا اندر کیوں نہیں آئے؟ تو کہا انا لا ندخل بیتا فی کلب و تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اندر یا تصویر ہوگا یا کتا ہوگا، اسی لیے جبرائیل علیہ السلام اندر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، اندر جا کے تلاش کیا، سب طرح تلاش کیا، کچھ نہ تھا۔ پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ تھا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ جب تک جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو نہیں بتائے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے اور ناپاک ہے، اس وجہ سے فرشتے نہیں آتے۔ ان کے بتانے کے بعد پوچھا کیوں نہیں آئے، پھر جب دیکھا تو نیچے کتے کا پلہ تھا۔ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار کیا، اور مولانا سلیمان رضا منظری اور مولانا عظمت رضا منظری یہ دونوں نے فتویٰ دیا، اور آپ قاری صاحب اپنے بھی فتویٰ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب انکار کرنا کافر ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت علم غیب کا انکار کر کے کافر ہوئے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پر فتویٰ نہیں لگا۔ کیوں کہ آپ کے گھر سے یہ آپ کے عالم یہ جو ہے مقام ولایت نبوت یہ سیدی کہہ رہے ہیں علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، تو ہم تو الحمدللہ کافر نہیں ہوں گے، آپ کے اعلیٰ حضرت کافر ہو گئے، فتویٰ آپ کا بھی لگا اور یہ میں نے ثابت کر دیا۔ دیکھو بول رہے ہیں بیچ میں، دیکھو ہاں ٹھیک ہے، اور بول لیا بھائی، تو بول لیا نہیں، باقی ہے، حوالہ پڑھ دوں ایک؟ ابے تو بول لیا، تمیز سے بات کریں، دوسرا حوالہ دے دوں۔ سامعین، یہ تو میں نے اس کے اعلیٰ حضرت کے علم غیب کا انکار ثابت کیا ہے، یہ فتویٰ فیض الرسول دیکھیں سامعین، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے وہ دیو کا بندہ اور شیطان ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے وہ دیو کا بندہ اور شیطان ہے۔ تو یہ دیو کا بندہ اور شیطان کون ثابت ہوا؟ اس کے اعلیٰ حضرت دیو کا بندہ اور شیطان ثابت ہوا۔ یہ دیکھیں سامعین، میں نے ان کے پرسنل میں حوالہ بھیج دیا ہے، اور آپ کا سلیمان رضا بھی گئے کفر کے گھاٹ میں
آپ کے اعلیٰ حضرت بھی کفر گھاٹ میں گئے، یہ نور عالم بھی گیا اور عظمت رضا بھی گیا۔ دیکھیں فتح فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 63 لکھتا ہے اب تکمیل تعلیم کے بعد، یعنی علم غیب مکمل ہونے کے بعد، حضور علیہ السلام کے علم کی نفی اور نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعے کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطانیت اور دیو کی بندگی ہے۔ تو آپ کے اعلیٰ نے اس واقعہ کو ثابت کیا، صحیح حدیث بولا، تو آپ کے اعلیٰ دیو کا بندہ اور شیطان ثابت ہوئے۔ میرا یہاں تک الحمدللہ یہ بات مکمل ہو گئی، آگے آپ کو میں دے رہا ہوں، میں سن رہا ہوں اطمینان سے انشاءاللہ۔ ارے جاہل، ارے بہاوڑے دو کے بندے، ارے تو نے جو یہ بات ثابت کر رہا ہے میں نے سنائی، تو نے اس کا جواب کب دیا؟ ارے بہاوڑے علماء کا یہ کتا ہے، کتا ارے کتے، اب تیرے علماء بھی چاہے وہ اشرف تھانوی ہو، اسماعیل دہلوی محمود حسن ہو یا مولوی رشید احمد گنگوہی ہو، اور یہ سارے کھڑے ہوئے کافر تھے، تو بھی ان کا کتے کا پلہ ہے۔ دونوں چلا رہا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دونوں چلا رہا ہے۔ دیکھو سامنے اللہ کا کیا لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ، اس کو تمیز سے مت بولو مولانا سلیمان، یہ وابڑا ہے، یہ کتا ہے۔ میری بات اگر بحث کرنی ہے تو سامنے آنا، بحث سامنے آ، مدلل بحث کرا، سامنے آ۔ مولوی سلیمان رضا منظری صاحب، آدھے گھنٹے میں ذرا پاجامہ نا اوپر سے سارا ڈھیلا ہو جائے گا۔ سامنے ہے شیر کے سامنے تب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے۔ جس دن بریلویوں سے پالا پڑتا ہے سامعین دیکھا یہ دو مولوی چلانے لگے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب اس کے اعلیٰ میں نے کافر ثابت کیا، دیو کا بندہ شیطان ثابت کیا، ان کے پاس گالی کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا اپنے اعلیٰ حضرت کو مسلمان ثابت کر دیتے اگر یہ اپنے اعلیٰ حضرت کے سچے عاشق ہوتے تو، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کے عاشق نہیں ہیں، ان کے نام سے پیٹ اور جیب بھرنے والے مولوی ہیں۔ یہ مولوی عظمت رضا، سلیمان رضا، یہ لوگ جو ہے سامعین، اور یہ قاری انوار رضا، یہ سامعین یہ جیب پیٹ پڑنے والا ہے۔ یہ میں نے کتاب، مجھے بول رہا ہے کتا، مجھے کیا بول رہا ہے کتا، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ میں نے دیکھو یہ انوار رضا ہے، اس کے صفحہ نمبر 338 پہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں سامعین یہاں پہ لکھا ہوا ہے جب سجادہ نشین صاحب نے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے رکھوالی کے لیے دو کتوں کی فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ نسل کے دو کتے خانقاہ عالیہ کی دیکھ بھال کے لیے بذات خود دے آئے اور فرمایا کہ حضرت ان کتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، یہ سارا کام کاج کریں گے اور رات کے وقت رکھوالی بھی جانتے ہیں، رات کو بھی سوئے گا نہیں، بھوکتا رہے گا۔ یہ دو کتے کون تھے؟ نیچے دیکھیں نشان کے نیچے، یہ دو کتے کون تھے؟ آپ کے دونوں صاحبزادگان، جس میں سے ایک حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند یعنی مصطفیٰ رضا قادری، اور دوسرا کون؟ حامد رضا۔ دونوں کے متعلق اس کا اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دونوں اعلیٰ نسل کے کتے ہیں۔ سامعین جب دوسرا آدمی کسی کے متعلق کتا کہتا ہے تو وہ کتا ہونا لازمی ہے، یہ عاجزی انکساری نہیں ہے۔ جب کتا ہوگا تو کتا کا باپ کون ہوگا؟ کتا کا باپ عاشق رسول ہوگا، کتا کا باپ مجدد ہوگا، کتا کا باپ مسلمان ہوگا، بلکہ کتا کا باپ بھی کتا ہوگا، تو اس کا اعلیٰ تو کتا ثابت ہو گیا۔ اب سنیں گالی، سنیں میں سامعین، اب سنیں اس کی گالی، اب گالی سنیں، میں نے حوالہ دے دیا ہے، تمہارا جواب ہوگا الحمدللہ۔ تو نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا ہے، تو نے ایک بھی حوالہ، میں نے حدیث پڑھی تھی، تو نے سنا ہی نہیں، تو نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ وہابڑے تیرے مولوی رشید احمد گنگوہی جی نے کھلا حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اور تو ان کو مسلمان ملتا۔ وہابڑے کہاں کی ہے؟ کہاں پہ کی ہے؟ کافر کہاں پہ کی ہے گستاخی؟ کہاں کی ہے؟ ہاں گستاخی کہاں کی ہے؟ ابے گستاخی کہاں پہ کی ہے؟ عقائد علماء دین میں پڑھنی چاہیے تمہیں، اس کو حوالہ پیش کرو، حوالہ پیش کرو۔ ہاں جاہل، ایک منٹ رک۔ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ وہ گستاخ ہے گنگوہی، لیکن تمہارا اعلیٰ نے مسلمان مانا ہے اسے؟ ارے تمہارا اعلیٰ نے مسلمان مانا ہے اسے؟ مر گیا۔ سامعین ایک گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہہ رہا ہے۔ ایک کتاب ہے تمہید ایمان مع حاص ایمان کی پہچان، اس میں صفحہ نمبر 132 میں لکھا ہوا ہے کہ حاصر اللہ، ہزار بار حاصر اللہ، ہرگز میں ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید،
یہ مدعی جدید سے نیچے لکھا ہوا ہے، اس سے مراد گنگوہی اور امبیٹوی، ٹھیک ہے سامعین. اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ آگے لکھا ہے میں شک نہیں، اس میں شک نہیں، اور امام الطائف اسماعیل دہلوی کفر پر حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. یعنی گنگوہی، امبیٹوی اور اسماعیل دہلوی تینوں کو تمہید ایمان کے اندر مسلمان لکھا ہے، اور یہ مردود لوگ بولتے ہیں کہ کافر یہ ہے. آگے سامعین دیکھیں، میں نے حوالہ دیا تحقیق ہاشمی ہے، اس کے صفحہ نمبر 29 ہے. اس میں لکھتا ہے اظہری صاحب کی تکفیر ان کے استاد، ان کے حقیقی بڑے بھائی اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین نے کی ہے. یعنی دیکھو کافر کس نے کہا؟ کافر کہا کس کو؟ اختر رضا کو. کس نے کہا؟ اس کا بڑا بھائی اور پیر بھی ہے اور استاد بھی ہے. کس کو کہا؟ اپنے چھوٹے بھائی مرید کو کافر کہا. کیا اس کا تاج السریہ کافر ہے؟ اس کے گھر کے مولوی اور مفتی کا فتویٰ اس کے تاج السریہ پر، یہ اس پر منہ نہیں کھولتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کی گندگی جو ہے سامعین جنہوں نے ڈھانک رکھا ہے، اور جن کو ان کے گھر سے ہمارے کافر کو جو مسلمان مانا ہے، یہ مردود انہیں کافر کہتے ہیں. یہ بھاگا فون کاٹ کے سامعین، یہ فون کاٹ کے بھاگا مردود. چلیے دھجے اڑاؤ خبیث کہیں کہ بھاگے گا فون کاٹ کے ہیں. فون کیوں کاٹ دیا بھائی؟ ارے ان کا فون کام ہے، واٹس ایپ پہ آئے بھائی، واٹس ایپ پہ آؤ بولتا ہے. دیکھو سامعین، یہ قاری انور رضا منظری اور مولوی عظمت رضا منظری اور مولوی عثمان رضا منظری، یہ تین کا آپریشن ہو گیا ہے. اپنے اعلیٰ حضرت کو دیو کا بندہ اور شیطان مان لیا سامعین. ماشاء اللہ. سر بولو، میں نے کہا نا شاید کوئی مولوی ایسا ہو اس نے نہ کہا ہو، گالی دے کے بھاگا. ورنہ جو سامعین اکثر کو آپ نے سنا ہوگا جب لاجواب ہو جاتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے دلدل میں تڑپتا اور سسکتا اور روتا چلاتا چیختا دیکھتے ہیں وہ لوگ، تو کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھو. یہ ہے ان کے اوقات. دیکھا سامعین، اس کے سامنے باطل کا قلعہ تہس نہس ہو جاتا ہے. الحمدللہ.